ہم اس دنیا میں آئے نا، ہم مسائل کے ساتھ ہی جئیں گے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے، یہ آج یاد کر لو. آج اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں اپنی تکلیف پتہ ہے زیادہ کیوں لگتی ہے؟ جب ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں، یار یہ کتنا کہتے ہیں مزے میں، یار اس کی پاس گاڑی بھی ہے تو گھر بھی ہے تو ماشاءاللہ ٹریول بھی کر رہا ہے، آپ کو یہ مسکراتا نظر آ رہا ہے، اس کی پرابلم اور ہیں. آج ایک بات سمجھ لیجئے، امیر کے پرابلم اور ہیں، غریب کے پرابلم اور ہیں، صحت مند کے پرابلم اور ہیں، بیمار کے پرابلم اور ہیں، جس کو کوئی نہیں جانتا اس کے مسائل اور ہیں، جو دنیا میں مشہور ہے اس کے مسائل اور ہیں. مسائل سب کے ساتھ ہیں. اور آپ بلیو کریں ایسے ایسے مسائل ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہی مسائل کے لیے نا، ہمیں خوشخبریاں کم ملتی ہیں، ٹینشن کی خبریں زیادہ مل رہی ہوتی ہیں کیونکہ دعائیں کرانی ہوتی ہیں. ایسے ایسے گھر میں جاتے ہیں کہ زندگی میں گھر کبھی نہیں دیکھا ایسا، ایسی گاڑیاں کبھی کسی کے گھر کے آگے نہ دیکھی ہوں، گارڈز اور جناب ملازمین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور جب گھر جاتے تو بندہ کہتا ہے حضرت تھوڑا الگ میں آئیے کہ ایک بات کرنی تھی. اور جب وہ کان میں اپنا مسئلہ بتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے یار یہ کتنی بڑی ٹینشن میں، یار اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. تو آپ پہلے تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ میں اکیلا پریشان ہوں. اس دنیا میں جو بھی آیا نا اس کے الگ 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 ایشوز ہیں، صحت کے ایشوز ہیں، فیملی کے ایشوز ہیں، بچوں کے ایشوز ہیں. اچھا ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، ہے تھوڑی مشکل، ہضم ہو جائے اللہ کرے. اگر آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بی ریڈی آنے والی ہے. ہاں دن کے بعد رات ہے، رات کے بعد پھر دن ہے. یہ یوں ہی چلتی رہے گی زندگی. آپ کہیں زندگی بھر میں پرسکون رہوں، ایسا نہیں ہوگا. آتے رہیں گے، تیار رہو نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہتا ہے نا ہم قریب تمہیں آزمائیں گے. اٹ مینز بی ریڈی فار دا ایگزامینیشن. کبھی نہ کبھی ایگزام آنا ہے. اور لسٹ بھی دے دی اللہ نے تو قرآن میں. خوف آئے گا، کبھی دشمن کا خوف آئے گا، پیسوں والوں کو زیادہ خوف ہوتا ہے بچہ اغوا نہ ہو جائے، کاروبار میں کچھ پرابلم نہ ہو جائے، کنٹینر میں آگ نہ لگ جائے، اغوا برائے تاوان کا خوف آ سکتا ہے کبھی لائف میں. ٹھیک ہے، کبھی کیا ہوگا آپ کی باڈی میں پرابلم آئے گی. انفس کس کو کہتے ہیں؟ اپنا نفس، اپنی ذات کے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، میں تو بالکل فٹ تھا، یار یہ اچانک بیماری کہاں سے آ گئی؟ پاسبل ہے. کبھی مال کی کم ہو جائے گا، کبھی پھل کم ہو جائیں گے، کبھی فیملی میں پرابلم آئے گا. اسی طرح لائف گزرے گی. تو حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ، اور یہ ایک نبی کا واقعہ نہیں ہے. اب اصل میں پرابلم یہ ہم پڑھتے ہی نہیں نا. حضرت نوح علیہ السلام 9,500 ایئرز ایج تھی نا، تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے. لوگ مرتے رہتے تھے، حضرت نوح کو اللہ نے بہت لمبی زندگی دی تھی کہ دیکھو ہم تو مر رہے ہیں لیکن ان پر ایمان مت لانا، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ. ہر وقت آپ کو ستاتے تھے. حضرت موسیٰ کا واقعہ آپ نے سنا. اس کے بعد آگے چلے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ اب تو خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، آگ میں ڈال دیا گیا. اور ایک بار نہیں ہوا ان کے ساتھ، تو ان کو تو نمرود کی آگ میں بھی ڈالا گیا. ان کے جناب بچوں کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے جو حکم، اتنا بڑا آپ کے ساتھ امتحان لیا گیا، وہ ہر امتحان میں کھڑے رہے. تو آزمائشیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، راہ خدا میں جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں، سب کچھ چلا گیا. تمام نبیوں کو پڑھیں نا، غوث پاک کو پڑھ لیں، اب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پڑھیں. پرابلمز آتی رہیں، ہم پر بھی آئی ہیں اور آئیں گی. کامیاب وہ ہے جو اس کو ٹیسٹ سمجھے. نگران شورا کا کل تھوڑے دنوں پہلے ایک بیان سن رہا تھا یا سلسلہ سن رہا تھا، بڑا کمال کا جملہ کہا. کسی نے کہا یار میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی غم نہ ہو. فرمایا جنت میں چلے جاؤ. ایک ہی جگہ ہے دنیا میں، ایسے اعمال کرو کہ جنت میں جاؤ گے تو غم نہیں ہے. باقی ٹینشن کے بغیر لائف نہیں گزرتی. تو اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں کہ میں آیا ہی امتحان دینے ہوں. تو حضرت یہ موسیٰ کا واقعہ، ہم میں سے کون ہوگا یار جس کو ہماری ماں کو یہ فکر ہو کہ بچہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، اور دریا کے حوالے کرنا پڑا. مگر وہ تو صابر و شاکر تھے. صابر تھے تو کیا ہوا؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے فرعون کے ذریعے حفاظت کروا دی نا. فرعون کے محل سے پھر حضرت موسیٰ اپنی والدہ کے پاس آ گئے. تو یہ سمجھنا ہوگا کہ صبر کرو گے تو اللہ غیب سے مدد فرمائے گا اور مشکل آسان ہو جائے گی. اب ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پلان کیا، فرعون نے کہا کہ اب معاملہ حل نہیں ہو رہا. تو اللہ کریم نے سبحان اللہ فرعون کے ہی رشتے میں ایک، یوں سمجھے کہ اسی کے خاندان میں تھے، اور وہ کھڑے ہو گئے. اور وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرعون کے دربار میں بڑی زبردست تقریر کی. وہ تھے، ان کا نام حضرت جزعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا یہ اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کا حمایتی بنایا اور انہوں نے کھڑے ہو کر بہت ڈرایا فرعون کو. بڑی لمبی تقریر کی فرعون کے دربار میں، اور وہ تقریر کے الفاظ بھی قرآن میں موجود ہیں. سورہ قصص میں بڑا تفصیلی حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. تو اس نے بتایا کہ
پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں نے جس طرح اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ انہوں نے غلط کام کرنے کی کوشش کی، کیسے کیسے عذاب آئے. اے فرعون کے وزیروں، تم بھی کلمہ پڑھو، فرعون تم بھی کلمہ پڑھو، ایمان قبول کرو، اللہ پاک کے عذاب سے پناہ مانگو، جنت کے رستے پر چلو. بڑی زبردست تقریر فرعون کے دربار میں انہوں نے کر دی حضرت موسیٰ کی حمایت میں. اب تقریر سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب یہ کوئی جو ہے وہ مانتے آپ کی بات. اللہ اکبر. انہوں نے، فرعون نے کہا کہ اب ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے، ان کو بھی قتل کر دیا جائے. اب جو ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا نا، میں جو بیان کا جو دوسرا بڑا اہم موضوع ہے، جب ان کو یہ کہا گیا نا کہ تم نے ہمارے دین کی مخالفت کی، اب تمہاری بھی خیر نہیں، ہم تمہارے ساتھ بھی برے طریقے سے پیش آئیں گے. انہوں نے جو بات کہی نا وہ ادھر آ کے لگتی ہے، اور یہ ایسا کمال کا ان کی زبان سے جملہ ادا ہوا. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ قرآن کی تاریخی آیت، ایکچولی الفاظ تھے حضرت جزئیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو انہوں نے ان ظالموں کے جواب میں کہے تھے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. تمہارا کام کرنا ہے تم اپنا کام کرو نا، میں اپنی فائل اب اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا رہا ہوں. اب کیا ہوا، حضرت جزیل نے جب یہ کام کیا اور فرعون، اللہ پاک نے فرعون سے جب آپ کی حفاظت فرمائی تو ارشاد ہوتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. اب ہوا کیا، مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت جزعیل فرعون کے دربار سے واپس چلے گئے نا لمبی تقریر کر کے، اور ایک پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے، تو فرعون کو تو آگ لگ گئی تھی کہ یہ میری دربار میں آ کر میری خدائی کا انکار کر کے مجھے ہی کلمے کی دعوت دے گیا. تو فرعون نے سپاہی بھیجے کہ جہاں یہ عبادت کر رہے ہیں وہیں جا کر ان کو قتل کر دو اور پکڑ کر لاؤ، ہم اس کو دردناک طریقے سے ماریں گے. جب سپاہی گئے تو دیکھا حضرت جزیل عبادت میں مصروف ہیں اور جنگلی جانور جو ہیں شیر، چیتا وغیرہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. فرعون کے سپاہیوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور دوڑ کر واپس آ گئے. اللہ نے ان کی غیب سے حفاظت فرمائی. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں جو بیان کا یہ جو اگلا حصہ ہے کہ حضرت جزعیل نے جس طرح حق بات کہی، ملامت کرنے والے کا خوف نہ کیا، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اگر کہیں موقع ہو، کہیں بات کرنی ہو تو بات حق کرنی چاہیے. آج پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جناب جہاں بیٹھتے ہیں نا اسی کے رنگ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے اسلام کی یہ بات ٹھیک نہیں، ہاں مجھے بھی لگتا ہے بات تو ٹھیک نہیں ہے، اسلام میں یہ ہونا نہیں چاہیے. یعنی کچھ لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ گھوم رہے ہیں. کس بات پر شرمندگی ہے یار؟ ہم ایمان والے ہیں اور یہی ہمارا فخر ہونا چاہیے. ہم جہاں بھی جائیں دنیا میں لوگ کافروں سے سنا ہے ڈیلنگ کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے تو شرمندہ ہو جاتے ہیں. اپنے دین پر کبھی شرمندہ نہ ہونا، اپنے ایمان پر کبھی شرمندہ نہ ہونا، نبی پاک کی سنت پر کبھی شرمندہ نہ ہونا، اپنے قرآن کے کسی حکم پر شرمندہ نہیں ہونا ہے. ہمارا اثاثہ ہے قرآن، ہمارا ایمان ہے قرآن، قرآن کے ہر حکم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو زندگی ایسے گزاریں کہ اچھا مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ علم دین نہیں ہے نا تو اس لیے شرمندہ نظر آتے ہیں، ورنہ الحمدللہ علماء کرام نے ہر اعتراض کا شاندار جواب دیا ہے. ہر اعتراض کا ایک شاندار مدلل ریزن موجود ہے، مگر چونکہ علم نہیں تو ہم جناب ایسی محفلوں میں جا کر اپنے آپ کو شرمندہ فیل کرتے ہیں. حضرت جزعیل نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبیوں کا ذکر کر کے اس کو عذاب سے ڈرایا اور ایمان کی دعوت پیش کی. اب ایک اور جو اس آیت سے سبق سیکھنے کو ملا کہ دنیا میں کبھی بھی آپ پریشان ہونا یہ وہ وظیفہ ہے، آپ کر کے دیکھیں اور اس کو یاد کر لیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جب اس کے معنی دل میں آتے ہیں نا ایسی تسلی ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بھائی ملے کہ یار میرا مسئلہ خراب ہو گیا، اچھا کیا آپ نے؟ بس ابھی ذرا گورنر سے مل کے آیا ہوں، فائل دے کر آیا ہوں، وزیر اعلیٰ سے مل کر آیا ہوں، وزیر اعظم تک پہنچنے کی کوشش ہے، فلاں افسر سے مل لوں گا، سائن ہو جائے گا تو فائل کلیئر ہو جائے گی. واللہ جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ایسا دل پر اطمینان ہوتا ہے کہ اپنی فائل اللہ کی بارگاہ میں جمع کرا دی ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ارے جب ہم پریشان ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کے سپرد کر دو اور پھر اس کو کہو مولا میں تھک گیا، اے اللہ میں گیا دنیا والوں کے پاس، مسئلہ حل نہیں ہوا، اے پروردگار اب تیرے حوالے میرے سارے کام. اور جس دن آپ یہ سارے کام حوالے کر دو پھر دل کو ایک تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم اسباب پر غور کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہو گیا، فلاں مارکیٹ میں دکان مل گئی تو کاروبار چل جائے گا، فلاں جگہ بچے کا رشتہ ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا، فلاں جگہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر معاملہ حل ہوگا. نہیں، ایک بات یاد رکھنا، میرے رب نے چاہنا ہے تو کاروبار میں برکت ملنی ہے، رب نے چاہنا ہے تو صحت ملنی ہے، اللہ کی
رضا ہوئی تو آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ دیکھ پائیں گے، ورنہ آپ کتنی ہی پلاننگ کر لیں. ہم نے دیکھا ایک رشتے کے لیے پتہ نہیں کتنے مہینوں لگاتے ہیں لوگ اپنے بچی کی اور بچے کے رشتے کے لیے تحقیق کرتے کرتے، مگر جب اس کے بعد رشتہ ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ مہینوں میں طلاق ہو جاتی ہے. اس کا مطلب میری عقل، میری ہوشیاری، میری تحقیق، یہ سب ایک طرف ہے، ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے. یہ ایمان ریکوائرڈ ہے، یہ عقیدہ ریکوائرڈ ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ لگے ہوئے نا، ہماری باڈی میں ہاتھ لگے ہیں. ہاتھ ہیں تو میں پکڑ رہا ہوں ایسا مت سوچنا. اللہ چاہے گا تو میں اس ہاتھ کی گرپ پا سکوں گا. آپ کو کئی ایسے ہاتھ والے ملیں گے جن کے ہاتھوں پر فالج ہے. باڈی میں ہاتھ ہے مگر گرپ نہیں ہے. تھوڑے دنوں پہلے کی میں بات بتاؤں، ہمارے ڈیفنس میں ایک بہت اچھے ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو صحت دے، مجھے بتایا ان کو بیماری تھی تو میں ان سے ملنے گیا. ان کو اسٹروک لگا. میں کافی دیر ان سے بات کی، حالانکہ وہ کھڑے ہو کے ملے مجھ سے، تو الحمدللہ کہتے ہیں عبداللہ بھائی اللہ نے کرم کیا، رائٹ اوے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے. میرے ہاتھ اور پوری سائڈ پیرالائز ہوئی، مگر میں کافی دنوں تک ایکسرسائز کرتا رہا اور میں الحمدللہ اب سیٹ ہوں. بس ایک مسئلہ رہ گیا ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ رہ گیا ہے؟ کہہ رہے میری ہینڈ رائٹنگ واپس نہیں آ رہی ہے. اٹ از ویری نیو تھنگ فار می. میں نے کہا ذرا ایکسپلین کریں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہتے ہوا یہ میرے رائٹ ہینڈ کو اسٹروک لگا، ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ کام نہیں کرتا تھا. پھر میں نے فزیو تھراپسٹ ہائر کیے، میں اس میں فالج کی ایک الگ ایکسرسائز ہوتی ہے، میں کرتا رہا، میری موومنٹ آ گئی ہے، ساری موومنٹ آ گئی ہے، مگر میں پین نہیں پکڑ پا رہا تھا. کہتے ہیں جب میں پین پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا تو میں رائٹ نہیں کر پا رہا تھا. تو اچھا اس وقت تک بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. تو میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مجھے یہ تو پتا تھا کہ بہت بڑا انڈسٹریلسٹ ہے. کہتے پین نہیں پکڑ پا رہا تھا تو چیک پہ سائن نہیں ہو رہا تھا. میرے پاس سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، مجھے سب کی تنخواہ دینی تھی. کہتے ہیں میں ہفتوں تک پین پکڑ کے سائن کی پریکٹس کرتا رہا، میرا سائن ہی نہیں بنتا تھا مجھ سے. پھر میں اپنی وائف کو لے کر ادھر گیا، بینک پہ گیا اور بینک والوں کو کہا میری مجھ سے سائن نہیں ہو رہا ہے. پھر میری فنگر پرنٹ کے ذریعے میں نے جو اکاؤنٹ تھا میری وائف کے نام پر منتقل کیا، تب جا کے سیلری ریلیز ہوئی. سارے بیچارے غریب میرے امپلائیز انتظار میں تھے کہ میں ان کی تنخواہ دوں، اور اب تک میں اپنا سگنیچر کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں سوچنے لگا یا اللہ اس نعمت کا ہم نے کب شکر ادا کیا تھا. یہ پین پکڑنا، یہ ہینڈ رائٹنگ، یہ سائن، یہ جب تک رب نہیں چاہے گا. میں کہتا ہوں میری ایسی سائن ہے، میرے سائن سے جناب فیصلے ہوتے ہیں. میرا سائن ہو جائے تو جناب یس نو ہو جاتا ہے. ارے یہ جب تک ہوگا جب میرے رب نے چاہنا ہے. تمہارا ہاتھ ہی نہیں چلے گا تو کرو گے کیا؟ ہم اسباب کو سوچ رہے ہیں. آپ نے نابینا دیکھے ہوں گے، آنکھیں لگی ہوتی ہیں، آنکھیں نکلی نہیں بھی ہوتی. آپ کے نابینا کے آنکھیں نہیں ہوتی، آنکھیں ہوتی ہیں، بلکہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے، لگتا ہے مجھے دیکھ رہا ہے، بالکل کلیئر ہے آمنے سامنے، مگر پھر ہاتھ ہلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اٹ مینز آنکھ لگی ہونا کمال نہیں ہے، اللہ نور عطا فرمائے گا تو دیکھ سکو گے. جتنے بولنے والے جو گونگے ہیں ان کی زبان لگی ہوتی ہے، زبان تھوڑی کٹی ہوئی ہوتی ہے، مگر وہ نہیں بول پا رہے. اٹ مینز پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ. مجھے رب نے زبان بھی دی ہے اور اس زبان کو بولنے کی صلاحیت بھی میرے رب نے دی ہے. یہ کان نکلے ہوئے نہیں ہوتے جو بہرے ہوتے، کان ایگزسٹ کرتے ہیں، پارٹ لگا ہوا ہے باڈی کا. اٹ مینز کان کا کمال نہیں ہے، سماعت رب نے دینی ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا، ہم اسباب سے نکل جائیں. ہم بعض اوقات بڑی جرت والے جملے کہتے ہیں، میں کروں گا تو ہو جائے گا، ہاں میں آ رہا ہوں پرسوں، فکر ہی نہیں کرو، سارا پلان سیٹ ہے، ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، میں نے کہہ دیا نا، جب میں نے کہہ دیا تو ہو جائے گا، کس بات کی ٹینشن ہے؟ یہ مت کہا کرو. اللہ نے چاہا تو ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، رب نے چاہا تو ہوگا. میری کیا اوقات ہے؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا. ارادہ ٹوٹتا ہے تو پتا چلتا ہے نا کہ ساری پلاننگ دھری کی دھری، فلائٹ بک تھی، ہوٹل بک تھی، میٹنگ سیٹ تھی. ایک معاملہ ایسا ہوا کہ بندہ جانے سے ہی رہ گیا. کیا ہوا؟ کسی نے تو روکا نا. امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ موجود ہے، اس کی دلیل دیجئے، ہم کیسے مانے رب موجود ہے؟ فرمایا ایک بندے کی تمنا ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو، مگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ارادے اس کائنات میں کسی اور کے چل رہے ہیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، میرا خدا ہے. بس جس دن دیکھیے یہ جو نا سبمسو، اپنے آپ کو محتاج ماننا اللہ کی بارگاہ میں. آپ دنیا کے آگے کبھی محتاج مت شو کریں اپنے آپ کو، مگر رب کی بارگاہ میں غرور مت کیا کرو. کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے شرما رہے ہوتے ہیں، یار میں روؤں کیسے، اتنا بڑا آدمی ہوگا. ارے ادھر بھکاری بنو اور کہو اس سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ سب کچھ تیرا، میں تیرا بندہ، میں کچھ بھی نہیں. آج جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوں گا مولا تیری وجہ سے ہوں گا. اور علماء فرماتے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں محتاجی کا اظہار کرتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے.
اللہ کی بارگاہ میں بھی کنڈیشن لگا رہے ہوتے ہیں, اللہ یہ کام ہو جائے گا تو پھر یہ کام کروں گا, یہ ہو جائے گا تو یہ کروں گا. اللہ سے کنڈیشن کس بات کی بھائی؟ میں ہوں ہی اسی کا, سب کچھ اسی نے دیا ہے. سبمسو ہو جائیں, محتاج ہو جائیں اس کے آگے, کہتے ہیں سب کچھ اس کا آگے لٹا دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, یہ یاد کر جانا آج, یقین کریں اس کو ہر دعا میں شامل کر لیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میرے کام میرے رب کے سپرد کر رہا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. پھر دیکھو وہ کیسے, دیکھو نا, مجھے ایک بڑا پیارا جملہ ایک بندے سے سننے کو ملا. کہتا ہے یار دنیا میں ہماری کسی سے لڑائی ہوئی اور بڑا دل غصے میں ہونا کہ یار اس نے بہت تنگ کیا ہے, اور وہ آ کر ایک بار کہہ دے یار مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دو. اتنا بڑا بھی جرم ہونا, بندہ کہتا ہے یار اب تو معافی مانگ لی. ایک یہی تو پرابلم ہے, معافی تو نہیں مانگتے نا ہم, ورنہ اگر دو ایک دوسرے سے معافی مانگ لے تو پرابلم سالو ہو جائے. کہتا ہے معاف کر دیتے ہیں. میں کہاں کر دیتے ہیں؟ بولے یار اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافی مانگے گا, معاف نہیں کرے گا. یار میں اس پہ سوچتا رہا کہ کیا جملہ کہہ کے چلا گیا. کہتا ہے یار ہم تو انسان ہیں, ہمارے دلوں میں انتقام بھی ہے, ہمارے دلوں میں برائیاں بھی ہے. ہمارے سامنے کوئی آ کر کہہ دینا یار بھائی معاف کر دو, یار واقعی میں نے آپ کو تنگ کیا, اب نہیں کروں گا, معاف کر دو. یار ہم انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ ارحم الراحمین ہے. سچے دل سے کہو تو اس سے یا اللہ سوری ہو گئی غلطی, مالک تیرا بندہ ہوں, میں سے ہو گئی خطائیں, کر بیٹھا جرم, اب نہیں کروں گا میرے مولا. ارے وہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. مگر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے ہم اپنی فریاد پیش نہیں کرتے. یہ مہینہ ہے مانگنے کا, یہ مہینہ ہے دعاؤں کا. اور خدا کی قسم جس وقت ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا, یہ راتیں رمضان کی حدیثوں کا الفاظ ہیں, رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ آسمانوں سے ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے. یعنی باقی سال میں ہم کہتے ہیں یا اللہ توبہ قبول کر لے, دعا سن لے, یہاں وہاں سے کہا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے. تو یہ راتیں گھومنے پھرنے کی, کھیل کود کی, کھانے پینے کی نہیں ہیں. اس رات میں عبادت کریں, دعائیں کریں, معافیاں مانگیں, اپنے رب کو راضی کر لو. رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا اب تک کی ہماری بے صبریاں معاف کر دے, اب تک کی ہماری اے اللہ تیرے دربار میں جو گستاخیاں ہو گئی معاف کر دے. ہمیں اے اللہ تیری دربار میں مانگنے کا سلیقہ عطا کر دے. اے رب کریم ہم جو کچھ ہیں تیرے ہیں, محتاج ہیں, اے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے. تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, جہاں اللہ کی محبت دلوں میں ڈالی جاتی ہے, توکل کی محبت دل میں ڈالی جاتی ہے, اللہ پر بھروسہ سکھایا جاتا ہے, نبی پاک کے عشق کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. اس وقت دعوت اسلامی کے مرکز میں ایک عجیب روح پرور منظر ہے. ہزاروں لوگ پوری دنیا سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ سوچیں آج کل ایک آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے کسی کو مسجد میں بٹھانا مشکل ہے, اور جناب اس وقت ڈاکٹر, انجینئرز اور یورپ سے, UK سے, امریکہ سے, پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور مسلسل آتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک ماہ کے لیے فیضان مدینہ میں موجود ہیں. میں مشورہ دوں گا آئیے فیضان مدینہ میں کچھ گھنٹے گزاریے, کوئی افطار کیجئے, کوئی سحری کیجئے, اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیے. آپ سب کو میں دعوت بھی دے دیتا ہوں, اگلے جمعے ہم نے بزنس کمیونٹی کے لیے ایک افطار رکھا ہے. جمعے کی عصر وہاں پڑھیں اور عصر سے مغرب یہ اعتکاف کر لیں. ہزاروں ہاتھ اٹھیں گے, کس کی آمین کے صدقے. پھر امیر علیہ سنت ہوتے ہیں سبحان اللہ وہاں پر. اور جمعے کی آخری گھڑیاں جو ہیں یہ قبولیت دعا کا وقت ہے, تو ہم فیضان مدینہ میں گزاریں. اور روزانہ امید ہے کہ آپ افطار ہمارے مدنی چینل پر ہی ان کے ساتھ کرتے ہوں گے دعاؤں میں, جو روح پرور منظر ہوتا ہے. اللہ کریم ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرمائے. ایک اور عرض کروں گا, ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجئے. لوگ واقعی بہت پریشان ہیں, غریبوں کی مدد کیجئے, رشتہ داروں کی مدد کیجئے. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ایکسٹرا بھی خرچ کیجئے. ایک بزنس مین سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی. بعض اوقات کچھ لوگوں سے بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر 2.5% زکوٰۃ دی تو کیا کمال کیا, یہ تو میری ڈیوٹی تھی. میں تو گنتا یہ ہوں کہ میں نے 2.5% کے بعد کیا خرچ کیا ہے. یہ تو میرا مجھ پر فرض تھا, اللہ نے مال دیا وہ دینا ضروری تھا. اصل تو کام جب شروع ہوا میں نے 2.5 سے اوپر کیا کیا, یہ ڈیوٹی ادا کر کے میرا کس بات کا میں نے کمال کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے. ادھر تو لوگوں کو 2.5% میں جان جا رہی ہے. او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ. اور اللہ کے بندو 4 کروڑ روپے اللہ نے دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا. اگر تمہاری کروڑوں روپے زکوٰۃ ہے تو اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا. میں تو ایک دعا کیا کرتا ہوں, آپ کو پسند آئے تو آپ بھی آمین کہہ دیں, کہ اللہ وہ مال مت دیجیے جس کی زکوٰۃ بھاری پڑے. مال وہ دینا کہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے. ہاں وہ مال کس کام کا کہ اب اتنے پیسے ہو گئے کہ اب زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہا ہے بندہ, وہ 5 کروڑ 10 کروڑ زکوٰۃ کہاں سے نکالوں. اربوں دیے اللہ نے, تمہیں 5 کروڑ بھاری پڑ رہے, یہ تو دینا ہی تھا. مزہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد کیا دے رہے ہو, تو بانٹیں. نبی پاک نے قسم اٹھائی ہے
کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. آپ زکوٰۃ بھی دیں اور اس کے بعد بھی کسی کو سحری کرائیں, کسی کو افطاری کرائیں, کسی کی عید اچھی کر دیں, کسی کو راشن ڈلوا دیں. آپ بلیو کریں, میں آپ کو نبی, میری کیا اوقات ہے, نبی پاک نے فرما دیا آپ لکھ لیں آج آپ کی ویلتھ کیا ہے, اور آپ اگلی رمضان میں مجھے بتا دیجیے گا کہ عبدالحبیب بھائی آپ کے کہنے پہ زیادہ بانٹ دی تھی, کم ہو گئی. نہیں ہوگی کم, بڑھی گی بڑھی, جس جو بانٹتا ہے اس کی بڑھ رہی ہے. بانٹیں, یہ نہ کیلکولیٹ کریں کہ یار زکوٰۃ پوری ہو گئی, زکوٰۃ کے علاوہ بھی دے دیں. تو اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملازمین کو, غریبوں کو بانٹیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, 150 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے, 150 سے زائد ممالک میں 16,000 سے زیادہ مدرسے ہیں, ہزاروں مساجد ہم بنا چکے ہیں, علماء بنا رہے ہیں, حافظ بنا رہے ہیں, ویلفیئر کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو میڈیا پر کام, میڈیا کے ذریعے بھی تو کام کرنا ہے نا. اگر آپ لاکھوں لوگ میڈیا دیکھ کر بگڑ رہے ہیں تو آپ کو میڈیا پر آ کر ہی ان کی اصلاح کا کام کرنا ہوگا, وہ بھی بہت بڑا اخراجات ہیں. تو اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. دوران بیان ماشاءاللہ میرے بہت پیارے بھائی, میرے دوست حافظ سہروردی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. تو اب یہ بھی انشاءاللہ نعت شریف بھی پڑھیں گے, سلام پڑھیں گے.